جمال شاہ نے اپنے دونوں بچوں اور بیوی کو گولیوں سے بھون دینے کے بعد خود کو بھی گولی مار لی۔ منٹوں میں یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ مرد پہلے ہی گلی میں اکٹھے ہو گئے تھے، اب عورتیں بھی اپنے اپنے کام چھوڑ کر اس گھر کا رخ کر رہی تھیں۔ عیدی کے رضاکار لاشیں ایمبولنس میں رکھ رہے تھے۔ پولیس کے اہلکاروں نے لوگوں کو دخل اندازی سے روک رکھا تھا۔ جمال شاہ کا بچ جانے والا 14 سالہ بیٹا ہوش و حواس سے بیگانہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آج سے 15 سال پہلے بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ مردان سے ہجرت کرنے والا کراچی آنے والا جمال شاہ شروع میں ٹرکوں پر سامان لادنے کا کام کرتا رہا۔ محنت کش تھا، کام سے جینا چرایا کرتا تھا۔ سال بھر میں اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ کرائے کے مکان کے ایک ہی کمرے کو دکان کی شکل دے ڈالی، جو دیکھتے ہی دیکھتے اچھی خاصی انکم دینے لگا، اچھا گزر بسر ہونے لگا۔ پھر اس کے گھر میں تیسری اولاد بیٹی کی پیدائش نے جیسے رزق کے خزانے کھول دیے۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے اور بیٹی کا نام پریوش رکھا۔ بڑے دونوں بیٹے اب اسکول جانے لگے تھے۔ گھر میں ایک عدد ملازمہ رکھ لی تھی۔ جمال شاہ کی بیوی نسیمہ ایک ملنسار عورت تھی، شوہر پرست اور اپنے گھر اور بچوں پر جان چھڑکنے والی۔ جمال شاہ بھی اس کی دل سے قدر کرتا تھا اور وہ اسے بہت چاہتا تھا۔ نسیمہ نے اس کے ساتھ بہت کڑا وقت کاٹا تھا۔ جب غربت کے دنوں میں اپنوں نے منہ موڑ لیا تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی تھے۔ پریوش 2 سال کی تھی جب ابرار نے اس گھر میں آنکھ کھولی۔ جمال شاہ کے پاس اب 4 سپر سٹورز تھے۔ وہ اپنے حال سے بہت خوش اور مطمئن تھا۔ جانے اسے کیا سوجھی کہ اس نے 4 بچوں کے نام ایک سپر سٹور کر دیا اور بیوی کے نام رہائشی مکان، تاکہ کل کلاں کو اسے کچھ ہو جائے تو اس کے بعد اس کے بیوی بچے در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں۔ نسیمہ نے اسے بہت منع کیا کہ جمال ایسا مت کرو، اللہ تمہارا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، تم ہو تو ہم ہیں۔ جمال شاہ نے جانے کون سے دلائل دے کر اسے قائل کر لیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے اپنی گاڑی اور ڈرائیور موجود تھا اور جمال شاہ کا بنگلہ اس علاقے کے مہنگے ترین گھروں میں سے ایک تھا۔ نسیمہ کے ٹھاٹھ تھے، سونے میں پیلی قیمتی کپڑے زیب تن کیے۔ وہ سارا دن بس نوکروں سے کام کرواتی اور جمال شاہ کی آمدن کا حساب رکھتی۔ دوسری طرف جمال شاہ بھی صرف سیٹ کی گدی یعنی کیش کاؤنٹر پر بیٹھا کرتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی تھا۔ پچھلے 1 ماہ میں وہ عورت کوئی تیسری بار اس کے سٹور پر آئی، کوئی 2500 کا سامان لیا۔ اس نے جمال شاہ سے کچھ اس طرح سے ڈسکاؤنٹ مانگا کہ جمال شاہ اس پر لٹو ہو گیا۔ اسے 200 روپے چھوڑتے ہی یہ سلسلہ پھر چل نکلا۔ جمال شاہ اسے بوتل پلانے لگا، پھر کچھ عرصے میں چائے اور دوسرے لوازمات بھی آنے لگے۔ ملازمین یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور در پردہ جمال شاہ کا مذاق بھی اڑاتے، جو اس عمر میں ایسی حرکتیں کرنے لگ گیا تھا۔ تعلقات بڑھتے گئے، نوٹ لٹتے گئے، 2 سال گزر گئے۔ جمال شاہ نے شراب پینا شروع کر دی۔ بات گھر تک جا پہنچی۔ ایک عورت دوسری عورت کا گھر تباہ کرنے پر تل گئی کہ گھر کی بربادی ہمیشہ باہر کی عورت ہی کرتی ہے، وہ عورت ہمیشہ بری عورت ہی ہوتی ہے۔ نسیمہ تو خاموش ہو گئی۔ آئے دن کا لڑائی جھگڑا بچوں میں بھی آ چکا تھا۔ اب بڑے دونوں بیٹے ماں کے حق میں بولنے لگے۔ خوشیوں میں جھولنے والے اس گھر کو دوسری عورت کا زہر نگلنے لگا۔ بچے باپ سے بدزن ہو گئے۔ جمال شاہ نے اس عورت سے چھپ کر شادی کر لی۔ اب وہ عورت اور اس کا پورا خاندان جمال شاہ کی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا۔ کراچی کے ایک پوش ایریا میں جمال شاہ نے کبھی پلاٹ لے رکھا تھا، آج اس پر گھر بن رہا تھا۔ جمال شاہ کا ارادہ تھا کہ گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد بیوی بچوں کو نئے گھر میں منتقل کر کے پرانے گھر کو کرائے پر دے دے گا۔ اس کے بیوی بچوں کو جہاں اس بات کا علم تھا، وہیں دوسری بیوی کی نظریں بھی اس گھر پر تھیں۔ اب اسے جمال شاہ کا دیا ہوا فلیٹ چھوٹا لگنے لگا۔ اس نے گاہے بگاہے اس گھر کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بیوی بچے بھی نئے بنگلے کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آئے دن جمال شاہ کے ساتھ اس مکان کو لے کر جھگڑے ہونے لگے۔ گھر آتا تو بیوی بچے نیا بنگلہ، جس کی مالیت ان دنوں تقریباً 50 لاکھ روپے تھی، اپنے نام کرانے کا تقاضا کرتے۔ دوسری بیوی کے پاس جاتا تو وہ بھی نئے بنگلے کو اپنے نام کروانے کی ضد کرتی۔ دیکھو جمال شاہ، تمہارے بیوی بچوں نے ہمیشہ عیش کی، کیا ملا مجھے تم سے شادی کر کے؟ میرا تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے جو میرا سہارا بنے۔ تم ایسا کرو، نیا بنگلہ میرے نام ٹرانسفر کروا دو، ورنہ مجھے طلاق دے دو، اور حق مہر بھی 20 لاکھ ہے۔ تم بالکل کنگال ہو جاؤ گے۔ جمال شاہ اس صورتحال سے تنگ آ چکا تھا۔ دونوں گھروں میں اس کے لیے سکون نہ تھا۔
اکثر نشے میں دھت رہنے لگا۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ اسی بات کو لے کر جھگڑا شروع ہوا۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ ابرار مدرسے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد گھر میں لڑائی شروع ہوئی۔ شاویز غصے کا تیز تھا۔ اقرار بھی ماں کی سائیڈ لے رہا تھا۔ پری وش بے بسی سے دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں گھر میدان جنگ بن گیا، یہاں تک کہ شاویز نے اس دوسری عورت کو مارنے کی دھمکی دی۔ جمال شاہ نے پستول نکال لیا اور یکے بعد بیوی، بیٹی اور بیٹے کو مار کر اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ اقرار نے گھر سے باہر بھاگ کر جان بچائی۔ تینوں لاشیں کمرے میں پڑی تھیں۔ جمال شاہ کی چند سانسیں باقی تھیں جب محلے میں کسی نے پولیس بلا لی۔ بنگلہ وہیں کھڑا تھا۔ دوسری عورت بھی ایک بھرے ہوئے گھر کو شعلوں کی نظر کر کے زندہ تھی، اور یہ ہنستا بستا گھرانہ سوگ اور عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ خواتین و حضرات، جمال شاہ کے بھرے پڑے گھر کو ایک کمزور لمحہ نکل گیا۔ وہ کمزور لمحہ جب اس نے دوسری عورت کو پہلی عورت پر فوقیت دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی تب کیجیے جب آپ برابری دے سکیں، جانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، توجہ کے اعتبار سے۔